الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اندر ہمیں اعتدال کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اندر اعتدال کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، کہ معاملات میں بہتر وہ ہیں جو درمیانی ہوں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر از خود اپنے عمل سے اس بات کو بتایا اور توجہ دلائی کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے، اعتدال والا طریقہ اختیار کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ آئے، اور بعض روایت کے مطابق ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 صحابہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ جنہوں نے اپنی جگہ پہ یہ معاہدہ کیا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کیا کروں گا، پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر گزاروں گا، اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، افطار بھی کرتا ہوں، روزے سے خالی دن بھی گزارتا ہوں، اور میں شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے طریقے سے میرے سنت کے اوپر چلے گا تو وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے ایک موقع پر ایک صحابی نے جو مکہ میں بیمار ہو گئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آدھا صدقہ کر دوں؟ تو فرمایا کہ آدھا بھی صدقہ نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ فرمایا کہ 1/3 کر سکتے ہو، اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا دیکھو تم اپنے بچوں کے لیے مال کو اتنا چھوڑ جاؤ کہ وہ اس سے اپنا کام چلا سکیں، تو یہ بہتر اس بات سے کہ تم ان کو فقیری اور محتاجگی کی حالت میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اسی طرح ایک صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اپنی ضروریات کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ سامان ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہے، ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے آؤ۔
اور جب وہ صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیالہ لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہموں کے اندر نیلام کر دیا، فروخت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم اس کو دیا کہ اس سے تم اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرو، گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اور جب وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترغیب کے مطابق کلہاڑی خرید کر کے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کے اندر لکڑی کا دستہ ٹھوکا اور ان صحابی سے فرمایا کہ اب 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، جاؤ اور جا کر کے لکڑیاں کاٹ کر کے فروخت کرتے رہو اور اس طرح اپنی کمائی سے کام چلاؤ۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی کام کاج اور محنت کے اندر مصروف رہتا تھا اور دوسرا بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے دینی تعلیم حاصل کرتا تھا، دین سیکھتا تھا۔ تو محنت اور مزدوری کرنے والا بھائی ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی شکایت لے کر کے آئے کہ یہ کام کاج کے اندر میرا ہاتھ نہیں بٹاتا اور اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کام سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، کیا عجب کہ تمہارے ان بھائی کے دین سیکھنے کی وجہ ہی سے، اس کی برکت کی وجہ سے تمہیں وہ آمدنی حاصل ہو رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ وسیلہ اختیار کرنے کے باوجود رزق اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کا کام ہو تو برکت ہوتی ہے، ورنہ اگر آدمی بڑی تدبیریں کرے تو وہ تدبیریں بھی کارگر نہیں ہوتی۔ ایک صحابی زراعت کے کام کاج کے اندر مشغول رہتے تھے، جہاد اور دوسرے دینی کاموں کے تسلسل سے وہ کاشتکاری اور باغبانی کو ایک عرصہ تک زیادہ وقت نہیں دے سکے۔ ایک موقع پر انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب ہم اپنے کاشتکاری وغیرہ کے لیے زیادہ وقت دے سکتے ہیں اور مسلسل اس میں لگ سکتے ہیں، تو ادھر متوجہ ہوئے اور اپنے کاشتکاری کے کام کاج کے اندر لگ گئے۔ ان کی اس کاشتکاری کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر تم دنیا کی طرف اگرچہ وہ جائز ہے، دین کا کام چھوڑ کر کے لگ گئے تو یہ تمہارے لیے تباہی کی بات ہوگی۔ تو یہ تھا وہ اعتدال اور درمیانی راستہ جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی تھی کہ اپنی دنیاوی زندگی کی حسب ضرورت فکر رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے لیے بھی پورا وقت نکالو اور اس کے لیے پوری محنت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسرن کہ دین آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو آسان بنا دیا ہے اور اس پر پوری طرح عمل کرنا آسان ہے۔ دین پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت برکات سے نوازتے ہیں اور اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے وعدے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں آسانی ہے اور یہی اس کے فلاح کی راہ ہے۔
اسلام میں دین اور دنیا دونوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اس میں آسانی کے ساتھ اعتدال بھی ہے۔ اس طرح دین پر عمل آسانی اور خوبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی کو ایسے مجاہدے نہیں کرنے پڑتے کہ اس کی طاقت سے جو باہر ہوں۔ فرمایا یہ ایسی نعمت ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں یہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا اپنے دین پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا، فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے اور افسوسناک بات ہے کہ اس قدر آسانی کے باوجود پھر بھی انسان اپنے دین کے اوپر نہ چلے اور دینی اعمال کے اندر کوتاہی کرے۔ اس سے ایک طرف تو وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور دوسری طرف اپنے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ ایسے مسلمان اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کی بدعملی کی وجہ سے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، غیروں کی نقالی کرتے ہیں، اور اپنے معاملات کے اندر، اپنی خوشی اور غمی کے اندر، شادی بیاہ کے اندر بے تحاشا دولت صرف کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کے اندر آسانی ہے اور ان کے اندر اخراجات بھی کم ہیں، لیکن شریعت کے ان طریقوں کو مسلمان نہیں اپناتے۔ شریعت میں شادی کرنے کا صاف ستھرا اور پسندیدہ طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن آج ہم مسلمان اس کو مشکل بنا کر کے اور دولت لٹا کر کے اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں۔ پھر بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی اور لحاظ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو کر کے اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ جو گنوار پن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ناجائز طریقوں سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن ہم ناجائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور جائز طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خرچ کرنے پر آتے ہیں تو جا بے جا کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف ضرورت مندوں اور محتاجوں فقیروں کو برے طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ مال کے حصول کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رشوت لینی پڑے تو رشوت لیتے ہیں، سودی کاروبار کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور یہ باتیں آج ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ شریعت میں کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کے اندر سادگی اختیار کرو، اور بیوی کو دینے کے لیے جو مہر ضروری ہے وہ اس کو فوراً ادا کرو، کیش دو، اور اگر کیش نہیں دے سکتے، فوراً نہیں دے سکتے تو ادا کرنے کی پکی نیت رکھو۔ اگر مہر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو جو نکاح ہوگا شرعی طور پر مشکوک ہوگا۔ فرمایا کہ مہر اتنا کم بھی نہ رکھو کہ اس سے بیوی کی بے وقعتی ہو، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ ادا کرنے کی سکت اور طاقت ہی نہ رہے، اور آدمی یہ سمجھے کہ میں یہ مہر ادا کرنا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کا نکاح ہی مشکوک ہو جائے گا۔ آج ہم دوسرے عللوں تللوں کے اوپر تو بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں، لیکن جب
مہر کی باری آتی ہے تو وہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم مہر رکھا جائے. شادی میں دھوم دھڑکا، بے حد و بے حساب پیسے کا خرچہ، وہ بھی صرف نام نمود کے لیے، اور مہر کے معاملے میں صرف زبانی جمع خرچ، بلکہ مہر ادا کرنے کی فکر کرنے کے بجائے الٹا بیوی والوں سے رقم بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر بیوی والوں کی طرف سے اسے رقم نہیں ملتی، اسے داج نہیں ملتا، اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرت بنا دی جاتی ہے. تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں، یا ان باتوں سے اللہ رب العزت کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے؟ یا صرف مذہب کے خانے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان لکھا لینا اور مسلمان نام رکھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ آئے روز ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشانی کیوں آ گئیں؟ اللہ ہمارے اوپر رحم کیوں نہیں فرماتا؟ جبکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر دنیاوی عذاب نہیں بھیج رہے. اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور شوہر کا بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ شریعت کے احکامات کے مطابق نہیں ہے. جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے سے ناخوش ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، اور غصے میں پھر نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ایک دم 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے بیٹھتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو پھر اس وقت افسوس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے علماء کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم نے تو غصے کے اندر طلاق دے دی، اس کا کوئی حل بتایا جائے. یہ سب شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. شریعت نے تو اچھی زندگی گزارنے کے تمام پہلو بتا دیے ہیں، جن کے اوپر چل کر کے انسان کو کسی قسم کی زحمت اور پریشانی جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑتی. لیکن شریعت کے خلاف کر کے ہم اس کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر غیروں کی عادتوں اور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ دیکھ کر کے مسلمان ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا. شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنے کا ایک بڑا اہم گوشہ مرنے والے کے لیے مال کی وراثت کی تقسیم کا صحیح نہ ہونا ہے. باپ کی جائیداد پر کوئی ایک وارث جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو گھرانے کے اندر کمزور افراد ہوتے ہیں ان کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے. بہنوں کا حق تو عام طور پر مارا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے نیکی کی تو بہن سے کہلوا دیتے ہیں کہ ہمیں بھائی سے محبت ہے اور ہم اپنا حق معاف کرتی ہیں. حالانکہ وراثت کی تقسیم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر دیا ہے، اور سخت تاکید فرمائی ہے. وراثت تقسیم نہ کرنے کے اوپر سخت وعید آئی ہے. تو شرعی طریقہ تو یہ ہے کہ فوراً جو ہے مرنے والے کے بعد، اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد، اس کی وصیت نافذ کرنے کے بعد
میراث کو تقسیم کر دیا جائے۔ وراثت کو تقسیم کرنے کے بعد اگر کوئی بہن بخوشی اپنا حصہ واپس کسی ایک بھائی کو دیتی ہے یا واپس لوٹا دیتی ہے تو اس کا حق ہے، لیکن بغیر تقسیم کیے ہوئے اس سے معاف کروانا تو میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری کامیابی شریعت کے احکامات کے اوپر چلنے کے اندر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے تم مستحق نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمارے جو اکابر اور جو اسلاف اور جو بزرگ گزرے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو نصرت کے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یہ ان کی فرما برداری کی وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزاری تھی۔ دنیا کی زندگی میں بدعمالی اختیار کرنے پر دنیا میں صرف کافروں کو دنیا کے اندر کمتر سزا ملتی ہے، کیونکہ ان کے لیے اصل سزا آخرت میں رکھی گئی ہے، لیکن مسلمان کی دنیا بھی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں۔ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم غیروں سے کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے اور ہماری شریعت کے خلاف کوئی رویہ اختیار نہ کیا جائے؟ ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے برعکس زندگی گزارنا ہمیں ایک بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو درست کرے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سمجھائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کے اوپر انہیں آمادہ کرے، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی فکر کرے، کیونکہ اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر غلط روش اختیار کرے گا، غلط کام کرے گا، تو اس کا وہ غلط عمل، اس کی وہ غلط روش اس تک محدود نہیں رہے گی، اس کا ہمارے گھرانے کے اوپر بھی، ہمارے بھی بچوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔